میں نے جب سے آنکھ کھولی تو ابا کو گرمی سردی میں مزدوری کرتے دیکھا، اور اب ابا کی بوڑھی ہڈیاں جواب دے چکی تھیں اور وہ گھر بیٹھ گئے۔ بھائی نے ابا کو گھر فارغ دیکھ کر بولا، جاؤ جا کر کماؤ اور بیوی بیٹی کا خرچہ اٹھاؤ۔ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں تم لوگوں کا بوجھ اٹھاؤں؟ یہ سن کر اماں سسکیاں بھر کر رونے لگیں تو ابا نے ہمارا ماں بیٹی کا سامان باندھا اور کہا، کل ہم ادھر سے جا رہے ہیں، اور اگلے دن اٹھ کر گھر پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ جلتے گھر کو دیکھ کر بھائی کے ہوش اڑ گئے اور ابا نے کہا کہ اب بھائی کے چلانے کی آوازوں کے شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ آج پھر وہ ابا پر چلا رہا تھا۔ چند دن سے یہی تماشا ہو رہا تھا۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی وہ ایسے ہی ہم پر چلانے لگے تھے۔ 2 ماہ ہی گزرے تھے ابھی کہ وہ ابا سے یہ کہتا تھا کہ مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا پورے گھر کا خرچہ۔ اماں اور چھوٹی بہن کی ذمہ داری میری نہیں ہے، میں کیوں پالوں؟ میرے اپنے بہت سے خرچے ہیں۔ میں یہ سن کر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ابا سامنے صحن کی چارپائی پر گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ اماں بھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں اور بھائی ان پر چلا چلا کر بول رہا تھا، ہم تو یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 2 ماہ میں ہی بھائی کو ہوا کیا ہے۔ پہلے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا نہ تھا۔ اچانک میری نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی بھابھی پر پڑی، جس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ سب کچھ بھابھی کا ہی کیا دھرا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا ابا کو ہمیشہ پرانے کپڑوں میں ہی دیکھا تھا۔ میرا ابا مزدوری کرتا تھا، دن بھر اینٹیں اٹھاتا اور گھر کو تعمیر کرتا۔ جب وہ شام کو گھر لوٹتا تو بری طرح سے تھکن سے چور ہوتا۔ اس کے بوسیدہ کپڑوں پر مٹی گارا لگا ہوا ہوتا، پورے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوتے، پاؤں کی ایڑیاں ننگے پاؤں کام کرنے کی وجہ سے پھٹ جاتی تھیں۔ گھر آتے ہی وہ چارپائی پر ڈھہ جاتے۔ اماں جلدی سے کھانا گرم کرنے لگتی، میں فٹافٹ سے اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے پانی کا ڈبہ لیتی اور ابا کے ہاتھ پاؤں دھلوانے لگ جاتی، لیکن اس تھکن میں بھی ابا کو بھائی کا ہی خیال ہوتا۔ اماں سے کہنے لگتے کہ سلمان کہاں ہے، اس نے دودھ تو پیا ہے نا؟ اماں کہتی کہ سو گیا ہے۔ ہاں، میں نے اسے گرما گرم دودھ دے دیا تھا۔ ابا کہتے بادام بھی ساتھ دے دیا کر، نیک بخت اتنی پڑھائی کرتا ہے، مجھے تو پہلے سے کمزور لگنے لگا ہے۔ بیٹے کا خیال رکھا کر، کل کو جب یہ افسر بن جائے گا تو ہماری ہی زندگی آسان ہوگی۔ میرا بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا، میں 5 سال کی تھی اور سلمان بھیا 15 سال کا تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ابا نے مجھے گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ کہتے بیٹی پر زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پرایا دھن ہوتی ہے۔ بیٹا میرا اپنا ہے۔ سلمان بھیا ہمارے شہر کے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا۔ ابا نے 2 جگہ مزدوری کی تھی۔ صبح 6 بجے ابا گھر سے چلے جاتے اور دوپہر تک ایک گھر کو بنانے کی مزدوری کرتے اور پھر وہیں سے دوسرے گھر کو بنانے کی ذمہ داری ابا نے لے لی تھی۔ شام کے 7-8 بج جاتے تھے ابا کو گھر آتے آتے، اور کبھی کبھی تو ابا رات کو 10 بجے بھی واپس آتے تھے کیونکہ سلمان بھیا کی اسکول کی فیس بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کی کتابوں کے خرچے، روزانہ جیب خرچی میں 100 روپیہ وہ ہر روز لے کر جاتا تھا، اور جب میری باری آتی تو اماں مجھے گھر کا بچا ہوا پراٹھا دے دیتی کہ تو یہی لے جا اور اسی سے گزارا کر، جب تیرا بھائی افسر بنے گا تو تیرے سارے ناز اٹھائے گا۔ میں بھی خاموش ہو جاتی، حالانکہ میں 5 برس کی تھی، لیکن اماں کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کروانے لگی تھی۔ اماں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو پراندے بنانے شروع کر دیتی۔ اماں بہت خوبصورت شیشوں والے پراندے بناتی تھی اور اکثر محلے کی عورتیں وہ پراندے لے کر جاتی۔ کچھ نہ کچھ پیسے اماں کو وہاں سے مل جاتے تھے۔ میں بھی اماں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے لگی تھی، پر پیسے اماں کے پاس ہی جاتے تھے۔ جب میں مانگتی تو کہتی کہ تو نے کیا کرنے ہیں؟ یہ تو میں تیرے بھائی کے لیے سنبھال رہی ہوں، اس کو میں نے نئے کپڑے لے کر دینے ہیں، اس کے اسکول میں کوئی فنکشن ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اماں اس بار میں پینٹ شرٹ لوں گا، تجھے پتہ ہے نا کتنی مہنگی آتی ہے، تیرے ابا کون کون سے خرچے پورے کریں گے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ان کی ہر خواہش مارتے ہوئے دیکھا تھا بھائی کے لیے۔ ہمارے گھر اچھا کھانا کم ہی بنتا تھا، لیکن جب بھی بنتا امی ساری بوٹیاں بھائی کی پلیٹ میں ڈال دیتی، اور جب میں اماں سے کہتی کہ اماں میں نے بھی کھانی ہے تو اماں مجھے گھورنے لگتی، کہتی وہ پڑھتا ہے، اس نے بڑے ہو کے افسر بننا ہے، اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تو نے کون سا ہمیں کما کر دینا ہے، چل جو ملا ہے یہی کھا، سمجھی۔ اس معاملے میں اماں میرے ساتھ بھی کئی زیادتیاں کر جاتی تھیں، جسے میں صرف اس لیے سہ جاتی کہ میرا بھائی افسر بنے گا تو میرے ناز نخرے اٹھائے گا، میری خواہشات کو پورا کرے گا۔ وقت تھوڑا آگے بڑھا، بھیا اسکول سے کالج میں آ گیا اور پھر اس کے خرچے بھی بڑھ گئے۔
اماں جہاں روز کے 10 پراندے بناتی تھیں وہاں 20-25 بنانے لگیں۔ ساتھ میں مجھے بھی کام پر لگا لیتی۔ ہم ماں بیٹی روز کے 50 پراندے بناتی۔ اماں کی ایک دکاندار سے بات بھی ہو گئی تھی۔ اس کا ملازم آتا، روز کے ہم سے پراندے لے کر چلا جاتا۔ پورا دن گھر کے کاموں کے بعد ہم بس یہی کام کرتے رہتے۔ کبھی پراندوں پر شیشے لگاتی، کبھی گھنگرو والے پراندے بناتی اور وہ پیسے سلمان بھیا لے جاتا۔ ابا کو آئے روز کھانسی آنے لگی تھی، کبھی بخار ہو جاتا، ان کی ہڈیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ابا بوڑھے ہونے لگے تھے اور بھائی کڑیل جوان۔ مجھے نہیں یاد کہ سلمان بھیا کبھی رات کو دودھ پیے بغیر سوئے ہوں۔ صبح اٹھتے ہی اماں 7 دانے بادام کے بھائی کو دیتی اور کہتی یہ کھا، اور ساتھ میں دودھ میں مکھن ڈال کر کہتی کہ فٹافٹ سے پی جا، تو اتنی محنت کرتا ہے، تیرے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تو میں کہتی اماں مجھے بھی آج دودھ پینا ہے، کیونکہ میں ہر روز کیوے والی چائے پی کر جاتی تھی اور اس کے ساتھ پراٹھا بھی حلق سے نہیں اترتا تھا۔ جو آدھا پراٹھا بچ جاتا وہی اماں مجھے کہتی کہ جا اسکول لے جا، بھوک لگے تو کھا لینا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا اور بھائی کالج سے یونیورسٹی پہنچ گیا، لیکن اماں نے مجھے 10ویں کے بعد اسکول سے ہٹوا لیا۔ کہنے لگیں کہ بس بہت پڑھ لیا تو نے، اب گھر کے کام کی طرف توجہ دو۔ یہ دوسری قربانی تھی کہ میں نے دی تھی، حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ اماں بھی پراندے بناتے بناتے تھک گئی تھیں۔ میں نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ ابا جب مزدوری کر کے آتے تو میں ان کے کندھے دبانے لگتی۔ وہ مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتے، کہتے میری بچی کا نصیب اللہ نے بہت اچھا کھول دینا ہے۔ میں اسی میں خوش ہو جاتی۔ بچپن سے اماں نے بس صبر کرنا ہی سکھایا تھا، اس لیے ہر چیز، ہر خواہش مجھے اپنے اندر دبانے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب تو اچھا کھانا بنتا تو میں سب سے پہلے بھائی کے لیے الگ سے سالن نکال دیتی، باقی اماں ابا جب کھا لیتے تو جو کچھ پتیلی میں ذرا سا بچتا اسی کو میں روٹی کے ساتھ صاف کر کے کھا لیتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری قسمت بھی بدل گئی۔ اس دن بھائی بڑا خوش تھا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے گھر آیا تھا۔ اماں سے کہنے لگا کہ اسے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میرے والد کے جھریوں سے بھرے چہرے پر جاندار مسکان آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی بھر کی تھکا دینے والی مسافت کا انہیں اب صلہ ملا ہو۔ ابا ابھی مزدوری کر کے لوٹے ہی تھے کہ بے اختیاری ابا نے بھائی کو سینے سے لگا کر بینچ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے بھائی نے انہیں پیچھے جھٹکا تھا۔ سلمان بھیا کہنے لگا ابا کیا کرتے ہیں آپ بھی؟ اپنے کپڑے تو دیکھیں، گارے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اور میرا سوٹ دیکھیں، نشان پڑ گئے تو کل کیا پہن کر دفتر جاؤں گا؟ میرے پاس کون سے 20 جوڑے ہیں جو روز بدل کر جاؤں، 3-4 ہی نئے رکھے ہیں تاکہ آفس میں اچھے کپڑے پہن کر جاؤں۔ مجھے سلمان بھائی کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ بات تو وہ ابا سے آرام سے بھی کہہ سکتے تھے۔ بھیا کے ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، ناگواری سے ابا کو دیکھ رہے تھے۔ الٹا ابا اسے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے بیٹا معاف کر دے، بس خوشی ہی اتنی تھی کہ میں دیکھ ہی نہیں سکا کہ میرے کپڑے میلے ہیں، تیرے کپڑوں کو داغدار کر دیں گے، لا دے میں دھو دیتا ہوں۔ حالانکہ سلمان بھیا کی شرٹ پر کوئی بھی داغ نہ تھا، لیکن بھائی الٹے ہاتھ مارتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھائی کام پر جانے لگے۔ ایک بار اماں نے ابا سے کہا کہ سنیے جی، اب آپ کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خیر سے ہمارا بیٹا کمانے لگ گیا ہے، اس کی تنخواہ اچھی خاصی ہے، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھا کپڑے پہن کر یوں اینٹیں پتھر اٹھانے کی، اب تو ہمارے سکون اور آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ یہ سن کر ابا مسکرائے، کہنے لگے نیک بخت، ٹھیک ہی کہہ رہی ہو تم، میں بھی اب یہ مزدوریاں کر کر کے تھک گیا ہوں۔ یہ بات جب رات کو سلمان بھیا کو اماں نے بتائی تو وہ بھی کہنے لگے اب آپ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری باری ہے کہ میں آپ لوگوں کو کما کر کھلاؤں۔ یہ سننا تھا کہ ابا کے چہرے پر ایسی خوشی چھائی کہ یہ سن کر ہی ان کا ڈھیروں من خون بڑھ گیا تھا۔ سلمان بھائی نے اپنی پہلی تنخواہ سے اماں اور ابا کو بہت پیارے کپڑے لا کر دیے، ایک جوڑا مجھے بھی لا کر دیا۔ میں اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اپنی سہیلیوں کو دکھانے لگی کہ میرے بھیا بڑے اچھے ہیں، میرے لیے جوڑا لے کر آئے ہیں۔ اس سے اگلی تنخواہ پر بھائی نے کہا کہ گھر بہت پرانا سا لگنے لگا ہے، اس نے گھر کی تھوڑی بہت مرمت بھی کروا دی۔ ابا اب گھر پر ہی رہتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر بس مسجد جاتے اور نماز پڑھتے۔ جو باتیں اماں ابا نے جوانی میں نہیں کی، شاید اب بیٹھ کر کرنے کا وقت تھا، کیونکہ بچوں کی پیدائش اور ان کی خواہشات میں محنت اور مزدوری پر وہ ایسے الجھے کہ آپس میں کبھی بیٹھنے اٹھنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت بھی بہت قلیل ہوگا۔
بھیا کی نوکری کو ابھی 5 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھیا کہنے لگے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابا کچھ متفکر سے ہوئے تھے۔ کہنے لگے سلمان، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو نے کمانا شروع کیا ہے، تھوڑے پیسے بنا لے، شادی پھر کر لینا۔ لیکن بھیا کہنے لگے کہ نہیں، انہیں اپنے آفس میں باس کی بیٹی اچھی لگنے لگی ہے۔ اگر میں نے جلد اسے رشتہ نہ طے کیا تو اس کا باپ اس کی شادی کسی اور سے کروا دے گا۔ میرا باس میرے کام سے بہت خوش ہے۔ بڑی بے باکی سے بھائی نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ میں اور اماں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابا کی نظریں بھی یہ سن کر جھک گئیں۔ ابا کہنے لگے، ہمارا ان امیروں سے کیا جوڑ ہے؟ بھائی کہنے لگا، میری شادی اس لڑکی سے نہ ہوئی تو میں جان دے دوں گا۔ بھائی کی دھمکی سن کر اماں کا ہاتھ سینے پر جا پہنچا تھا۔ کہنے لگی، ایسی بات منہ سے نہ نکال، خدا نہ کرے کہ تجھے کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جہاں کہتا ہے ہم تیرا رشتہ لے جاتے ہیں۔ اگلے روز ہی بھائی اماں ابا اور مجھے بھی ساتھ لے کر اس لڑکی کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ ہم تو اس کا اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر ہی حیران تھے۔ ہمیں اپنا آپ بہت چھوٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ جن صوفوں پر ہمیں بٹھایا گیا تھا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے بیٹھنے سے یہ میلے نہ ہو جائیں۔ وہ گھر کہاں تھا، وہ تو ایک شیش محل تھا۔ جب اس لڑکی کے والدین آئے اور اماں ابا کا سادہ سا لباس دیکھا تو منہ بنانے لگے۔ پھر بھیا سے پوچھنے لگے کہ ان کے والد کرتے کیا ہیں۔ بھائی نے جھوٹ بول دیا کہ ابا کا اپنا ایک جنرل سٹور تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کرتے۔ میرے باپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے ان کے سامنے بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی صاحب، میں تو مزدور بندہ ہوں، اینٹیں پتھر اٹھاتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ابا کو سچ بولنے کی عادت تھی، اس لیے زبان پر کنٹرول نہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی بھیا کے باس بہت غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے، سلمان، تم ایک مزدور کے بیٹے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ایک مزدور کے بیٹے ہو کر تم مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ اس شخص نے تو ہمیں ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ نہ صرف گھر سے نکالا بلکہ بھیا کو نوکری سے بھی نکال دیا۔ اس دن بھیا نے ابا سے بڑی بدتمیزی کی تھی، خود بھی بہت رویا تھا۔ کہنے لگا، یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں آپ کے گھر پیدا ہوا۔ آپ کے سچ نے میری زندگی برباد کر دی۔ کیا تھا کہ آپ اپنی زبان بند رکھتے تو آج میں ایک کروڑ پتی شخص کا داماد ہوتا۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص کو مزدوروں سے اتنی نفرت ہے، مگر جس محل میں وہ رہتا ہے وہ محل بھی کسی مزدور نے ہی بنایا ہوگا، پھر مزدور سے کیسی نفرت۔ لیکن بھیا کہاں ابا کی کوئی بات سننے کے قابل تھے، اسے تو اپنی محبت کے چھن جانے کا غصہ تھا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ وقت بھی گزر گیا۔ بھائی نے دوسری جگہ نوکری کی، لیکن اب وہ ابا کو تنخواہ نہیں دیتا تھا، بس گھر کی ضرورت کی چیزیں لا دیتا تھا، ابا سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نوکری کو بھی اسے کرتے ہوئے سال ہوا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اسے اپنی کولیگ اچھی لگنے لگی ہے، جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں کو لگا کہ بھائی کی شادی ہو گئی تو خود بخود اس کا رویہ ہم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بار جب ابا بھائی کا رشتہ لینے گئے تو کچھ نہ بولے۔ بھائی کا رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد رمیسا میری بھابھی بن گئی۔ وہ بھی کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کا نخرہ کسی امیر لڑکی سے کم نہ تھا۔ شادی کے فوری بعد اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے میں اے سی لگوایا تھا۔ کہنے لگی کہ اے سی کے بغیر وہ بالکل نہیں رہتی۔ 15 دن میں نے اور اماں نے بھابھی کی بڑی خدمت کی، اسے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیا۔ لیکن اس کے بعد جب اس کو گھر کے کاموں کی ذمہ داری کا کہا تو وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں آتا، میں نے تو پڑھائی کے بعد نوکری شروع کر دی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ تم بھی میری بیٹی جیسی ہو، میں تمہیں سکھا دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، نہ بابا نہ، مجھے باورچی خانے میں جا کر اپنا رنگ تھوڑی سیاہ کرنا ہے۔ حالانکہ وہ کوئی بےحد خوبصورت اور حسین لڑکی نہ تھی، بس اچھی پیاری تھی۔ اس کے مقابلے میں میری رنگت زیادہ سفید تھی۔ میری ماں کہنے لگی، میری بیٹی بھی کچن کے سارے کام جانتی ہے اور تم سے بہت چھوٹی ہے، آج تک اس کے رنگ روپ کو تو کچھ نہ ہوا۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بڑی زور سے بند کیا تھا۔ شام کو جب بھائی آفس سے آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ 15 سے 20 منٹ بعد ہی بڑے غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اماں پر چلانے لگا۔ کہنے لگا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ پہلے آپ کی وجہ سے میری محبت مجھ سے چھن گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ بیوی بھی گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ میری والدہ کہنے لگی، ہم ایسا کیوں چاہیں گے؟ میں نے بس اسے یہی کہا کہ میں تمہیں کھانا پکانا سکھا دیتی ہوں۔
भैया कहने लगे कि नहीं करेगी वो कोई काम। जहाँ आप 3 लोगों का खाना बनाते हैं तो क्या एक और का नहीं बना सकती? जब इसे आदत नहीं है तो वो क्यों काम करे? भैया के मुंह से ये बातें सुनकर तो मेरी माँ चुप ही हो गई थी। भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। नाश्ते के लिए भी मुझे कहती थी कि मुझे नाश्ता बना दो, भूख लग रही है। मैं इसे इनकार करती तो भैया मुझ पर चिल्लाने लगता। अब्बा से कहता कि अगर ये लोग मेरी बीवी के खाने पीने का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो फिर आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें, क्योंकि मैंने भी आप लोगों का ठेका नहीं ले रखा। आपकी बीवी और बेटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहली बार जब भैया ने ये बात की तो अम्मा और अब्बा तो सुनकर दम बखुद रह गए। अब्बा कहने लगे कि सारी ज़िंदगी तो मैं अपना खून पसीना एक करके तुम्हें पढ़ाता रहा हूँ कि कल को तुम अफसर बनोगे तो हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। क्या मैंने तुम्हें इतने महंगे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाकर इसलिए अफसर बनाया कि तुम मुझे ये कह सको कि मेरी बीवी और मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? वो कहने लगा, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आपने वही किया जो एक बाप अपनी औलाद के लिए करता है। ये आपका फ़र्ज़ था कि आप मुझे तालीम दिलवा दें, लेकिन मुझ पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो फिर मेरी मान कर चलो। अगर आप लोग मेरी नहीं मानोगे तो आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं, जहाँ चाहें चले जाओ। ये बात सुनकर मेरा वालिद तो गुस्से से भैया पर हाथ उठाने लगा था, लेकिन अम्मा ने अब्बा का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि सलमान, तुम अपने कमरे में जाओ, आज के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। ये सुनकर अब्बा कहने लगे, ये मेरा घर है, अगर किसी को घर से निकलना है तो ये निकले, मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं? अम्मा अब्बा का बाजू पकड़े ज़बरदस्ती इन्हें कमरे में ले गई। मैं भी अब्बा के पीछे चली गई। ये सब देखकर तो मेरा दिल बेहद घबराने लगा था। अचानक घर में क्या हो रहा था? अम्मा कहने लगी, आप क्या कह रहे हैं? इस उम्र में हमें कहाँ लेकर जाएंगे? हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे? अब्बा बेतहाशा गुस्से में थे। कहने लगे, मैं क्यों खाने लगा दर दर की ठोकरें? ये मेरा घर है, मेरे नाम पर है। ये घर से बाहर निकलेगा अपनी बीवी समेत। गुस्से के मारे अब्बू का सांस फूलने लगा था। अम्मा कहने लगी, वो कमाता है तो इस घर की हांडी चूल्हा चलता है। इस उम्र में कहाँ मजदूरी करोगे? इससे बेहतर है कि बेटे की 4 बातें सुन लेते हैं। मैं भी इस लड़ाई से खौफजदा हो गई थी। अम्मा रोने लगी थी। अब्बा की मिन्नत करने लगी कि वो मजीद कोई भी हंगामा ना करें, लेकिन भैया ने तो जैसे तमाशा सा पकड़ लिया था। जब जी चाहता यही बात सुनाते और जलील करने लगते। इसकी बीवी तमाशा देखकर मुस्कुराती थी, हंसती थी। एक बार भैया कुछ कागजात लेकर आया और अब्बा को कहने लगा, इस पर अंगूठा लगा दें। अब्बा ने कहा, ये किस चीज़ के हैं? तो वो कहने लगा कि खुद पढ़ लें। मेरे माँ बाप दोनों ही अनपढ़ थे। भैया ने बड़ी हकारत से ये बात कही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब्बा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो कहने लगे कि ये मेरे ऑफिस के ज़रूरी कागज़ है और उन्होंने कहा है कि इस पर अब्बा का दस्तखत चाहिए, तो आप दस्तखत तो कर नहीं सकते, इसलिए अंगूठा लगा दें। मेरे अब्बा ने इन कागजात पर अंगूठा लगा दिया तो फिर भैया कहने लगा कि अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। ये इस चीज़ के कागज़ थे कि आपने अपनी रजामंदी से ये घर मुझे दे दिया है। ये सुनकर तो हम तीनों की रंगत उड़ चुकी थी। सलमान भैया का ये रूप तो हम सोच भी नहीं सकते थे। सगा भाई होकर वो इतना बड़ा धोखा अपने ही माँ बाप और बहन को कैसे दे सकता था? अब्बा तो यूं थे जैसे बेजान हो गए। वो हंसने लगा, कहने लगा, बड़ा घुमंड था आपको कि ये घर आपका है। अब ये घर मेरा है। अगर दोबारा मेरे सामने किसी ने भी जबान चलाई तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। अपने भाई को देखकर मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे थे और आज फिर वही हो रहा था। अम्मा अब्बा चारपाई पर बेबस से बैठे गर्दन झुकाए भाई की बातें सुन रहे थे और वो बदतमीजी किए जा रहा था। कहने लगा कि मैं अब तुम लोगों का बहुत ज़्यादा देर तक बोझ नहीं उठा सकता। जितनी जल्दी हो सके अपना कहीं और ठिकाना कर लो। अब्बा खामोशी से कुछ देर बैठे रहे। अम्मा सिसकियों से रोती रहीं। फिर अब्बा घर से बाहर चले गए। शाम को वापस लौटे तो बहुत हाँप रहे थे। कपड़ों पर वही मट्टी और गारे के निशान थे। मैं समझ गई थी कि वो मजदूरी करके आए हैं। उन्होंने अम्मा के हाथ पर 500 का नोट रखा। कहने लगे, आज के बाद अपना खाना अलग पका लेना। इस महंगाई में बस दाल रोटी ही चल सकती थी। अम्मा ने दाल रोटी बना ली। खाते हुए अम्मा की आंखें छलक पड़ी थीं। कहने लगी, सारी जिंदगी इस बेटे की खातिर हमने बस सूखी रोटी ही खाई है। हमारी किस्मत के इसके अफसर हो जाने का भी हमें कोई सुख ना मिला। अब भी हम दाल रोटी ही खा रहे हैं। अगले रोज अब्बा जब घर पर आए तो कहने लगे कि तैयारी पकड़ लो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर अम्मा रोने लगी। कहने लगी, क्यों जज्बाती फैसला कर रहे हो? हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे, वो भी जवान बच्ची के साथ। लेकिन अब्बा ने एक ना सुनी। अब्बा हमें एक छोटे से डरबे नुमा घर में ले गया जो एक कमरे पर मुश्तमिल था।
لیکن اگلے ہی روز جو قیامت ٹوٹی وہ بیان سے باہر تھی۔ ابا رات کو نہ جانے کہاں چلے گئے، آدھی رات واپس آئے تو بدحواس تھے، ان کے کپڑوں سے عجیب پیٹرول کی بو آ رہی تھی۔ اماں نے پوچھا کہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہیں نہیں، کسی کا قرض اتارنا تھا، بہت شور کر رہا تھا اس لیے وہ اتار کر آیا ہوں۔ صبح صبح کسی نے ہمارے دروازے پر زور سے دستک دی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو ہمارے پرانے محلے کا پڑوسی تھا، کہنے لگا رات کو تمہارے گھر آگ لگ گئی تھی، تمہارا بیٹا اور بہو اس وقت ہاسپٹل میں بری طرح سے جل چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں رونے لگی، لیکن میرا باپ پتھر کی مورت بنا بیٹھا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رات کو ابا کہاں گیا تھا اور کس کا قرض اتارا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میرے ابا نے جذبات میں آ کر کیا وہ غلط کیا، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جو کچھ میرے بھائی نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟